نہیں ہا پہ شو نہیں، پورا جوڑ کریں، حمزہ کو شروع سے ملائیں پہلے، حمزہ زیر ہا اح، نہیں آہ کیسے ہوگا، حمزہ زیر ہا اح، کیا بنا؟ آپ تینوں کو پڑھیں کٹھو، ہاں آگے جی، خا نہیں ہا پڑھنا جی، کیوں خے کیوں شروع ہوگا؟ کیسے خا شروع؟ ابھی ہا تو پوری نہیں ہوئی، ابھی تو ہا پوری نہیں ہوئی، تو خا کیسے شروع ہوگی؟ ہاں جی، اندر زیر نہیں، آگے پڑھیں جہاں سے چھوڑا انہوں نے، ہاں جی، خا نہیں ہے، حمزہ پیش ہا پہ ہو، نہیں دوبارہ پڑھیں، حمزہ پیش تو باقی جگہ ہا رکھ لیں، یہ سامنے تو ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، ہاں آپ پڑھیں شاکر صاحب، حمزہ پیش حمزہ پیش ہاں حمزہ، پھر اس کے بعد حمزہ پیش حاضر ہی او ہی، اور حمزہ پیش ہا او ہا پیش ہو او ہو، آہا نہیں، آہا نہیں، حمزہ کے اوپر پیش ہے، آہو نہیں نہیں، اوہو بھی نہیں، ہاں جی، آگے یہ تو وہی ہے، ہاں ٹھیک، نہیں یہ تو یہ با جہاں تک جا رہا ہے وہاں تک ہا بھی جانا چاہیے، پھر نیا حرف شروع ہوگا، نہیں ہاں تو بنائیں، پھر جہاں سے مرضی دیکھ کے بنائیں، ہاں جی، ہاں جی، نہیں الف نہیں ہے، الف نہیں ہے، ہاں میں نے کہا تھا کہ یہ آپ لکھ لیں کافی پہ، آپ لوگ آپ کو بھی میرا خیال اپنا آپ کا لکھا بھی نہیں سمجھ آ رہا آپ کو، میں نے کیا لکھا، ہاں نہیں پورا لکھنا ہے، یہ دیکھیں نا آپ، یہ ادھر دیکھیں اسکرین پہ، یہ با یہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، تو یہ اس جگہ تک جاتی، آخری لائن تک، آگے یہاں آخری دو یہ تا کے شروع ہو رہے ہیں، یہ یہاں تک، یہ سارے ایک ہی حرف با کو ایک، اس کی مختلف حالتیں یہاں تک پوری ہوتی ہیں، تو یہ
اسی طرح ہا کو آپ نے اس کی جگہ رکھ کے یہاں تک لانا ہے، ادھر سے لے کر یہاں تک لانا ہے، پھر خا کو سارا مکمل لکھنا ہے. آپ نے مکمل نہیں لکھا، ہاں اسی وجہ سے تو بس آپ وہ ہاں 6 نہیں ہے، یہ دیکھیں نا 5 5 10 10 15 15 اور 3 18 ہیں ایک حرف کی شکلیں. ہاں اب اس کو آپ پڑھیں یہاں دوبارہ، اس جہاں پڑھ رہے ہیں اس کو دوبارہ پڑھیں. نہیں شروع سے ہی کیا، بس با کی جگہ ہا لگانا ہے. یہ یہاں سے پڑھیں، یہ والا یہ پڑھیں، یہ 2 زبر یہاں سے شروع ہوتی ہے، دوسری لائن کا بالکل آخری حرف. ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہو گیا. آگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا بنا؟ ہاں جی اب آپ آگے پڑھیں، اس سے کیا بنا؟ آپ کی چھٹی پوری ہو گئی ہے. چھٹی پہ کیسے آپ؟ نہیں چھٹی پہ کوئی نہیں، چھٹی بند ہے. آپ کہہ رہے تھے یہ بزرگ مہمان ہے. جی پڑھے. جوڑ سے پڑھ گئے، پہلے جوڑ سے پڑھیں. جی ماشاء صاحب جی شفاق صاحب جو میں نے بتائی تھیں کہ ممکنہ جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ٹھیک نہیں ہوئی، ان غلطیوں کا بھی خیال کریں کہ جہاں پہ حمزہ ہے اس کو جھٹکا لگائیں گے، اور لفظ اللہ کلام پہ شد ہے تو اس میں ٹھہراؤ بھی تھوڑا آنا چاہیے. اور اسی طرح پھر حمزہ اکبر پر اور را پر ہے، اسی طرح ہم اس کو پڑھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہو اکبر ہو اکبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر لفظ اللہ جہاں پر بھی ہوگا وہاں اس کو پر کر کے پڑھیں گے. تو اس سے پہلے زبر ہو پیش ہو تو لفظ اللہ کو پر کریں گے. اس سے اللہ تعالیٰ کی جلالت شان ظاہر ہوتی ہے. لفظ اللہ اس کے اندر روب آئے. اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح اشہادو اش میں شین کو حرکت نہیں دینی اور ہا کو لمبا نہیں، اشہادو نہیں کرنا. اشہادو پھر آگے ہے اللہ، اصل میں ہے ان لا لیکن اس کو پڑھیں گے اللہ. نون کی آواز بیچ میں، نون سائلنٹ. اللہ پھر آگے ہے الہ، ہا الہ لمبا بھی کرتے ہیں بعض لوگ، غلط ہو جاتا ہے. لام کو لمبا کرنا ہے، ہا کو نہیں لمبا کرنا. الہ آگے پھر الا اللہ، آخر میں ہے الا اللہ ہے نا، آخر میں ہو جو ہے اس کو بھی پڑھنا ہے. وقف کی حالت میں کیسے پڑھیں گے؟ الا اللہ، آخر میں ہا کی آواز ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوبارہ پڑھیں اس کو. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے اس کے بعد ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اس میں بھی اشہد بتایا تھا کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ، میں گواہی دیتا ہوں. اشہد اسی طرح اس کو بھی پڑھنا ہے. آگے ہے انا، انا نہیں کرنا. غنہ تو کر سکتے ہیں، اس پہ غنہ تو کریں گے لیکن اس کو لمبا نہیں کرنا. بعض لوگ یوں پڑھ دیتے ہیں اشہد ان محمد، یہ نہیں پڑھنا. انا کو لمبا نہیں کرنا، غنہ کر سکتے ہیں. اشہد ان غنہ کر سکتے ہیں. آگے محمد، میم دوسری جو میم ہے اس پہ شاد ہے، اس پہ بھی غنہ کریں گے. محمد در، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں پہلا کلمہ اس میں در، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اذان میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انا یہاں پہ ہے انا، وہاں انا نہیں ہے، وہاں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ جی تکبیر میں بھی اذان کی طرح، صرف کلمے میں محمد رسول اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ انا ہے. آگے لفظ محمد جو ہے وہ انا کا اسم بن رہا ہے، اور انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے یعنی زبر دیتا ہے. اس لیے یہاں پہ گرامر کے لحاظ سے زبر آئے گی تو زبر پڑھیں گے ہم. تو اس کو پڑھیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ،
اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد ہے حیا، یہاں بھی بتایا تھا کہ حیا اور آگے ہے علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ نہیں پڑھنا، عین بیچ میں نہیں پڑھتے ایسے لوگ، حیا علی الصلاۃ پڑھتے ہیں لوگ، یہ درست نہیں ہے، اس میں عین بھی پڑھنا، حیا آگے پھر عین پڑھیں گے، حیا پڑھ لیا، حیا آگے علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آخر میں لام کو جو لمبا کریں گے اس میں وقف کریں گے تو ہا کی آواز ہے یہاں پر بھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہ آخر میں جو تا ہے یہ وقف کی حالت میں ہا بن جائیں گے، تو حی علی الصلاۃ، اور آگے حی علی الفلاح میں ہا دوسری ہے تو اس میں ہا کی آواز اس ہا والی آئے جو ہا ہے، ہا حلوے والی، گول ہا نہیں ہے، تو اس میں پڑھیں گے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یعنی حیا کا یا ہے نا یا اور آگے عین ہے تو ان کی آواز مکس ہو کے ایک نہ بن جائے، یہ اس میں غور کرنا ہے، حیا علی الفلاح، اس کو دوبارہ پڑھیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اس طرح آگے پھر جو فجر کی اذان میں ہم پڑھتے ہیں اس کو بھی پڑھ لیں، وہ ہے یہاں پہ اس کو چلو اذان یہ باقی لفاظ بھی کہہ کے پڑھ، اس کے بعد حی علی الفلاح کے بعد پھر اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اس طرح اذان کو مکمل کریں گے۔ اچھا جی اس میں نہیں ہے وہ، ویسے ہم پڑھ لیتے ہیں شاید کہیں ہو، ہاں میں لکھو گا سامنے ہوتا تو چلو وہ نظر آ جاتا شاید کہیں، تو اس میں ہم پڑھیں گے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ نماز، خیر کا معنی بہتر، من معنی سے، النوم معنی نیند، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، چونکہ وہ سونے کا وقت ہے،
تو لوگوں کو یہ پیغام بھی دیا جاتا ہے کہ اپنی نیند چھوڑو اور نماز کے لیے آ جاؤ۔ الصلاۃ خیر من النوم، خی خی کہنا، خے نہیں کہنا، خے جو ہے غیر معروف پڑھنا ہے خی۔ الصلاۃ خیر من النوم، اچھا حروف مدہ جہاں پر مد اسباب مد ہے وہاں پہ مد کو ہم 5 الف تک لمبا کر سکتے ہیں، لیکن اذان میں یہ گنجائش ہے کہ آپ اس کو زیادہ بھی لمبا کر سکتے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے آپ 5 الف سے بھی زیادہ لمبا کر سکتے ہیں تاکہ اذان میں خوبصورتی ہو۔ تلفظ درست ہونا ضروری ہے تاکہ معنی نہ غلط ہو، تو اس کو آپ دوہرا لیں، نیٹ سے نکال کے سن لیا کریں۔ اذان خوبصورت جو اذان کے مختلف اس میں ہیں تو اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ تو تلفظ کو ضرور دیکھنا ہے، جو ممکنہ غلطیاں ہیں ان کو تو ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پھر اذان سن لیں گے، پھر بعد میں سن لیں گے، اس کو پوری اذان ہو گئی ہے نا، یہ پوری اذان سن لیں گے پھر انشاءاللہ اگلے دن اس کو آپ سن لیں۔ اذان کے بعد ہی آگے شروع کریں گے، قرآن پاک کھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة، ان پہ بھی گنہ کریں، ان اور آگے مثلم ما، مثلم یہاں پہ بھی گنہ ہوگا، اور بعوضتن پہ بھی تن پہ بھی گنہ ہوگا۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ان اللہ، لام کو تو لمبا کرنا ہے، ہا کو لمبا نہیں کرنا، بعض ایسے آواز آ رہی جیسے کوئی ہا کو لمبا کر رہا ہے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فأما
نون اور میم پر شد ہو تو گنہ کریں گے، جہاں جہاں بھی میم پہ اور نون پہ شد ہے، فَأَمْ یہاں پہ بھی، اور آگے ہے فَيَعْلَمُونَ أَنَّ یہاں پہ بھی، اور آگے را پر ہوگی مِن رَبِّهِمْ، مِن رَبِّهِمْ نہیں، مِن رَبِّهِمْ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ فَيَقُولُونَ، فَيَأْكُلُونَ نہیں ہے، فَيَقُولُونَ، یا کو لمبا نہیں کرنا، کاف کو تھوڑا سا لمبا کریں گے کیونکہ اس کے بعد واو ہے، اور لام کو بھی لمبا کریں گے لو، فَيَقُولُونَ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ یُضِلُّ کو لام کو نہیں لمبا کرنا، بِهِ ہا کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، اسی طرح آگے ہے کثیرًا وَيَهْدِي، دال کو بھی تھوڑا سا لمبا کریں گے، آگے یا ہے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ يُضِلُّ بِهِ، لام کو نہیں لمبا کرنا، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اچھا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ، یہ جو ہی ہے بِهِ، اس پہ مادہ کیوں آئی ہے؟ ہاں جی، اس کے ساتھ تو پھر کیا ہوا؟ کون سی مادہ آئی؟ نہیں، متصل کیسے ہوگی؟ مد متصل اور مد واجب ایک ہی ہے، مد متصل اور مد واجب ایک ہی ہے، یہ مد متصل کیسے ہوگی؟ یہ مد تو اس وجہ سے آئی ہے کہ آگے سبب مد ہے، اور سبب مد کیا ہے؟ حمزہ ہے، بِهِ کے بعد حمزہ ہے، آگے پھر اس کی تفصیل ہے کہ وہ سبب مد اگر اسی حرف کا، اسی لفظ کا حصہ ہو تو وہ کون سی مد ہوتی ہے؟ مد متصل۔ اگر اسی وہ حمزہ اسی حرف، اسی لفظ کا حرف نہ ہو بلکہ اس کے بعد والے کا ہو تو پھر کون سی مد ہے؟ مد منفصل یا مد جائز۔ تو یہ اللہ الگ حرف ہے، بِهِ الگ حرف ہے، ہاں، تو یہ جائز مد ہے، آپ اس کو
3 حرف تک لمبا کر سکتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. صدق اللہ